ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب دھمکی جب لگا رہے ہیں تو ساتھ میں کہہ رہے ہیں 2 منٹ لگیں گے اسرائیل شامل ہو جائے گا، لیکن ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بڑا آپریشن ایران کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ اس دھمکی کو کتنا سیریس لیا جائے اور ابھی جو کر رہے ہیں اس سے مزید کیا نقصان خدا نخواستہ وہ ایران کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف صاحب اور سائم، آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو 39-40 دن کی جنگ تھی وہ تو ملٹری آبجیکٹو حاصل نہیں ہوئے۔ پھر جس طرح کا ایم او یو سائن ہوا، ان کو زائنسٹ لابی نے، خاص طور پر اسرائیل نے، ان کی آپریشن نے یہ کہا کہ یہ تو کمپرومائزڈ ایم او یو ہے اور بہت ہی ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ ان کی سینسٹیوٹی انہوں نے جب دیکھی کہ میری ان پاپولرٹی ہے، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے ریویو کیا اور بہت ساری انڈیکیٹرز ہیں جن سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ سوچا کہ کسی طریقے سے میں اپر ایج اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو دوبارہ ری وزٹ کروں جنگ کو اور پھر یہ کلوز کروں۔ ایک اٹیمپٹ انہوں نے کی تھی کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو، آپ کو یاد ہوگا، عمان کی کوسٹ کی طرف، ان کو عمان کو کنونس کیا کہ آپ بحری جہازوں کو آنے دیں۔ یہ وہی ہے جب قطر اور سعودی عرب کے جو شپس کو ایران نے وہاں حملہ کیا تھا جو عمانی کوسٹ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایران کو یہ کلیئر ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارموز کھل گئی، پارشلی کھلے، اگر عمان کی طرف بھی کھل گئی تو میرا جو ریٹ ہے یا میری جارہداری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور جتنی میری ریٹ کمپرومائز ہوگی اتنی میری نیگوشیشن کی اسٹرینتھ کمزور ہو جائے گی۔ تو ایک یہ ایلیمنٹ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ تھریٹ کر کے اور ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ میں ایسی امپوز کروں گا، جو پہلے بھی وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کئی دفعہ کہتے آئے ہیں۔ لیکن ایران کو بھی بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیے، ایران نے تقریباً 20,000 ٹارگٹس ڈسٹرائے کرائے ہیں، جس میں سے کوئی 11-12 ہزار تو پہلے ایک ہفتے کے اندر تباہ کیے گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو یہ کلیئر ہے کہ میرے پاس تو کھونے کو یا ڈسٹرکشن کرانے کو بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ جب سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، جنگ کو ڈریگ کر کے آلموسٹ اکتوبر فار اسرائیل اینڈ نومبر فار پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ٹائم کی زیادہ کمی مجھے لگتی ہے، لیکن دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وقت ان کی طرف ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس وقت اس لیے کم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جلدی سے جنگ کو وائنڈ اپ کر کے پھر پلان دینے ہیں، مڈ ٹرم کے لوگوں کو بتانا ہے میں نے جنگ جیت لی ہے۔ اور ظاہر ہے امریکہ نے کنٹریبیوٹ کر کے ہی دیکھا کہ ایک باقی چیزیں ساری کی ساری ہم بھول گئے کہ فٹ آن گراؤنڈ نہیں ہوئے، رجیم چینج نہیں ہوئی، نیوکلیر کا نہیں ہوا، میزائلوں کا نہیں ہوا، صرف ایک وار ٹرافی بن کے سامنے آ گیا اسٹیٹ آف ہارموز۔ اب ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ مینیفیسٹیشن میری ہونی چاہیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں میں جلدی وائنڈ اپ کروں، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو یہ سبق سکھاؤں، بلکہ آنے والی جنگوں کے بارے میں کوئی اگر پلان ہو بھی کسی اور صدر کا آنے والے، تو وہ بھی یہ کتاب پڑھے کہ کتنی زیادہ شکست ہوئی تھی۔ دونوں اپنے پرسپیکٹیو سے چلتے ہیں۔ خالد چشتی صاحب، ایک اور بڑی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنا تجزیہ دیں۔ جب یہ جنگ چل رہی ہے، پاکستان نے اب تک کا سب سے سخت اور شدید ایک رد عمل دیا ہے، اور وہ اس بات پہ دیا ہے کہ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر جو حوثی ملیشیا تھے انہوں نے جو حملہ کیا۔ وی نو کہ پاکستان اینڈ سعودی عرب آر بائنڈڈ ان اے ڈیفینس پیکٹ۔ اب یہ جو حوثی گروہ حملہ کر رہے ہیں سعودی آئل ٹینکرز کے اوپر، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا محاذ کھل سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے ایسے بہت سے سینسیٹیو لمحات آئے، بہت سے ایسے مقام آئے جہاں پہ اپنے آپ کو بڑا اوائڈ کیا اس جنگ میں شامل ہونے سے، اور ساتھ ہی ساتھ خطے کے باقی ممالک کو بھی کنونس کرتا رہا۔ لیکن اب اگر بات یہاں پہ آ جائے گی کہ سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنائیں گے حوثی، تو پھر یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کی آبزرویشن یا کنسرن بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی اور پاکستان کا بھی اوور آل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈر آف ایسکلیشن اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ سعودی عرب کے ٹینکرز کو اسپیشلی وہ اسٹرائک کرے اور پاکستان کو مجبوراً اپنا رول پلے کرنا پڑے، آبلیگیٹری اور آبویسلی بائیلیٹرل ٹائز اور ڈیفنس ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے بڑی کامیابی سے پچھلے جو آلموسٹ 150 دن ہونے والا ہے جنگ کو، تو جتنی کامیابی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح پاکستان نے چیلنجنگ سچویشن کو بیلنس آؤٹ کیا تھا، وہ بڑی قابل ستائش ہے۔ مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے کہ ایرانی ہماری بات بہتر سمجھتے ہیں شاید کسی اور کی نسبت، اور ہماری کنوکشن اور ریزالو کو بھی سمجھتے ہیں، ہماری لمیٹیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے جو میسج دیا ہے وہ ویل ٹائمڈ ہے۔ ایرانی حکومت مینج کرے گی چیز کو، کیونکہ یہ ڈائمنشن شاید ایران بھی نہیں چاہے گا اس طرف جانا کہ سعودی عرب کو، اور آپ نے ریکارڈ دیکھا پچھلے جو 40 دن کی جنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ لمیٹڈ، شروع میں تو کی تھی ایران نے سعودی عرب پر اسٹرائک، لیکن پاکستان کی کنٹریبیوشن آئی ایم شیور اس میں شامل تھی جب پاکستان نے ان کو کنونس کیا تھا کہ اس کو نہ کریں، اور اس کے بعد جو ہماری فورسز اور فائٹر جیٹس بھی ڈپلوائے کیے گئے تھے وہ ایک سمبولک ضرور تھے۔ ظاہر ہے پاکستان کا کوئی اوفینسو پلان کوئی نہیں ہے کسی ملک کے خلاف،
لیکن سعودی عرب کی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک ایگزامپل تو ہم دے چکے ہیں پہلے ہی جہاز اور اپنے اکوپمنٹ بھیج کے. لیکن اب جو ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مینیفیسٹ ہو جائے گی بات اور اس حد تک نہیں وہ ایکسٹینڈ کریں گے جو ہے. اچھا چشتی صاحب، بہت سارے لوگوں کا الگ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اب وہ جتنی یہ جنگ کہتے ہیں نا مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا وہ ایک سپورٹ جو تھا ٹورڈز ایران ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ کب تک فائٹ بیک کریں گے، کب تک آپ معیشت کو اس طریقے سے اپنی نقصان پہنچائیں گے، کس حد، کیونکہ وہ ان کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں. ایران کے پاس جنگی کیپیسٹی کتنی ہے، گو کہ ہم نے دیکھا بڑی زبردست طریقے سے ایران نے سامنا کیا ہے. اب جو اسپیکر ہے محمد باقر صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا اصول واضح ہے، یا سب یا کوئی نہیں. اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو پھر کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس بات کو، یہ صرف ریٹورک ہے یا یہ کوئی حکمت عملی ہے، اس پر عمل درآمد کر سکے گا کہ نہیں، اور کیا ایران اپنی سپورٹ کھو رہا ہے؟ جی میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں بیک گراؤنڈ سے کنیکٹ کر پاؤں بہتر. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہی ایم او یو ہوا، جو پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا، تو امریکی صدر پر یہ پریشر ہوا. میں 3-4 آپ کو انڈیکیٹرز دیتا ہوں جس سے لگا کہ امریکہ نے یہ اوور پلے کیا، جس کی وجہ سے ایران کو کم بیک بھی کرنا پڑا. اور ایران پر تو آبلیگیٹری ہے کہ وہ جو اس وقت اس کے ہاتھ میں جو مینج ہوا ہے اس نے مینیفیسٹیشن وہ نہیں لوز کرنا چاہتا تھا. امریکہ نے نمبر 1 آپ کو یاد ہوگا جب ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا ہم 36 بلین دیں گے ریکنسٹرکشن، پھر 24 بلین کہا، پھر 12 بلین کہا، پھر کہا ہم نے تو وعدہ نہیں کیا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 2 آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم میزائل پروگرام باقی دنیا رکھے ہوئے تو ہم ایران کو کیسے منع کریں. پھر اس کے بعد مارکو روبیو نے کہا کہ ہم نے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے میزائل ٹیکنالوجی ایڈوانس کرنے میں. یہ دوسرا دن ایران کو اب شک ہونا شروع ہوا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے. پھر امریکہ نے ایک اور حرکت یہ کی تھی کہ انہوں نے عمان کو کنونس کیا کہ تم اپنے کوسٹ کے ساتھ ہگنگ عمان کوسٹ اپنے بحری جہاز کو جو شپنگ لائنز ہیں مختلف ان کو گزرنے دو تاکہ نیو نارمل بن جائے اور ایران کا کنٹرول کم ہو جائے، ایران کا کنٹرول کم ہو جائے. چشتی صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہیں پہ ایک سوال میں چھوٹا سا پٹ آن کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے فیز میں اس وار کے پینک تھا پوری دنیا میں ہم دیکھتے تھے ممالک سر جوڑ کے بیٹھ رہے تھے، میٹنگز ہو رہی تھیں، ٹیلی فونک رابطے ہو رہے تھے. اچھا دوسرے فیز میں وہ تھوڑا کم ہوا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر دا ایم او یو جب دوبارہ انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی ہے، اب ممالک نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال کے اوپر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی اب ضامن بننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اب ان کو خاص طور پر کوئی ثالث بننے کے لیے تیار ہے سچ. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نے ایران اور امریکہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اب اسٹریٹ آف ہرمز شاید آنے والے دنوں میں اتنی ریلیونٹ نہیں رہے گی، لوگ آلٹرنیٹ روٹس فائنڈ آؤٹ کر لیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ دنیا اور خاص طور پر جو نیگوسیشن کرانے والے ہوتے ہیں وہ بھی برن آؤٹ کر جاتے ہیں، ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے. دیٹ از نمبر 1. دوسرا دنیا نے ایک نیو نارمل سمجھ کر اس کو ایڈجسٹ کر لیا اپنے آپ کو. تیسرا بالکل سائم آپ نے صحیح طرف ڈائریکٹ اشارہ کیا کہ دنیا آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پر چلی گئی ہے. چائنا تو آلریڈی سب سے بڑا زیادہ سٹاک اس کے پاس ہے، اس کو کوئی فکر زیادہ نہیں تھی. جاپان اور کوریا نے آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دی. ایون سعودی عرب نے آپ نے دیکھے ایسٹ ویسٹ انہوں نے ایک لائن بچھائی ہوئی ہے جو ایکسٹینڈیڈ ہے ٹورڈ ریڈ سی، آلدو اس وقت تو ریڈ سی بھی کوشچن میں ہے، لیکن ریڈ سی کی طرف کی ہے، وہاں سے صرف 2 ملین بیرل روزانہ جا سکتا تھا، اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں 7 بلین تاکہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ ڈیپینڈنسی نہ ہو. یو اے ای نے فجیرہ کے مقام پہ ایک آلٹرنیٹ سورس ڈیولپ کیا، یعنی کنیکٹیوٹی کیا یا پورٹ سمجھ لیں جسٹ بفور اسٹیٹ آف ہارمز. لیکن اسٹیٹ آف ہارمز اگر ایران بند کر بھی دے تو یو اے ای آئل اور ٹینکرز کے ساتھ کنیکٹ کر کے پہلے سے ہی ان کو ان اینڈ آؤٹ آنے دے. تو ساری دنیا ریئلزم کی طرف جا رہی ہے، سولر کی طرف جا رہی ہے، آلٹرنیٹ سورس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اب مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ میں اس کو ڈریگ کروں. صدف صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ جو برن وہ آلریڈی بہت ڈسٹرکشن کروا چکا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹ لائک لان کی مشین ٹرمر کرتی ہے، گھاس کاٹ دیتی ہے، ہم وہ ملک نہیں ہیں کہ آپ آئیں 2-4 سال بعد ایک مشین چلائیں ہمارے اوپر، اکنامکلی بھی انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے چلے جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ون ٹائم تباہی اتنی ہو چکی ہے اور تھوڑی سی کروا لیں تاکہ ایک تو سبق چھوڑ دیں اور دوسرا اتنی زیادہ لیوریج حاصل کر دیں تھرو اسٹیٹ آف ہارمز یا ادر مین سے اپنے ریوائول کے لیے اکانومی کے ہم پر ریپیٹڈلی حملہ کرنے کی کسی آنے والے صدر کی جرت نہ ہو. یہ کریکٹ. بہت تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر ان کی ہم رائے تجزیہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور دیکھیں یہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ممالک جن کے پاس باقاعدہ تیل کے ذخائر موجود ہیں وہ تو بیٹھ کے ویٹ اینڈ واچ پالیسی اپنائے ہوئے، لیکن ہم جیسے ممالک جن کے ملکوں میں روز آپ دیکھ رہے ہیں آئل پرائس چینج ہو رہا ہے، کب تک اس صورتحال کو سب برداشت کریں گے؟ تو آئی تھنک یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے جی ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی. بالکل ہمارے حکمرانوں کو بھی ذرا سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اپنی آپسی جو رنجشیں ہیں یہ بعد میں کسی ٹائم نمٹانی چاہیے.